أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ٹھیک صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها
وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو زر لینے آئے خود کھا کے جور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اس کو بھی دعا دی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سب کا داتا، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق ہے۔
مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام لاکھوں کروڑوں ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پہ کہ جن کا نامی نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد حضرات محترم و سامعین اور سامیات، ماہ ربیع الاول کے حوالے سے نبی محترم فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ نبی پاک کی ولادت کا تذکرہ، آقا کے پاک بچپن کا تذکرہ، سرکار مدینہ علیہ السلام کی پیاری پیاری اداؤں کا، وفاؤں کا تذکرہ، اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد رہبر و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وہ خوبی، ہر وہ کمال عطا فرمایا جو کسی کے اندر خوبیاں ہو سکتی ہیں، لیکن سارے جہان کی خوبیاں، کمالات ایک طرف اور کل کائنات کے محاسن، کمالات اور دنیا جہان کی صفات اللہ تعالیٰ نے اکیلے آمینہ کے لال کی جولی میں ڈال دی۔ اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جو شروع کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 اور جامعہ ترمذی میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک فرمان گرامی پڑا ہے، اس کے تحت آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے روح پرور ان گھڑیوں کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق کے عالیہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس آقا کے ہم غلام، جس آقا کا ہم نے کلمہ پڑھا، جس آقا کے ہم امتی ہیں، ان کے اخلاق، ان کی عادات، ان کے اطوار یہ کیسے تھے، تاکہ آج ہم بھی اپنے اندر اپنی خامیاں دور کر سکیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے بگڑے ہوئے اخلاق کو، عادات و اطوار کو درست کر سکیں۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کر کے دیکھیں اور آقا کائنات علیہ السلام کی احادیث کو پڑھ کر کے دیکھیں تو کہیں ہمیں سرکار مدینہ کی عبادت کا تذکرہ ملے گا، کہیں میرے پیغمبر کی جرت و سخاوت کا تذکرہ ملے گا، کہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شجاعت اور بہادری کا تذکرہ ملے گا، کہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے اعلیٰ کردار کا تذکرہ ملے گا،
اور کہیں آقا کائنات علیہ السلام کی گفتار کا تذکرہ ملتا ہے. لیکن میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی یہ جانتا ہے کہ اللہ پاک نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر اتنی خوبیاں رکھ دیں، اتنے کمالات رکھ دیے ہیں کہ عرش والا رب جو ہے وہ تعریفیں کرتا ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعریفیں کرتا. سارا جگ تعریفیں کرتا ہے تو آمنہ کے در یتیم کی تعریفیں کرتا ہے. اور حضرات گرامی، پوری روئے زمین پر کوئی خطہ ایسا نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں میرے اور آپ کے محبوب کے حسن و جمال اور آپ کی سیرت کے کمال کا ذکر خیر نہ ہوتا. اور حضرات گرامی، یہ ساری خوبیاں، یہ سارے محاسن، یہ ساری صفات، یہ اپنی جگہ پہ اللہ رب ذوالجلال نے جو محبوب کو عطا کیے. ایک دن ایک آنے والا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر کے دروازے پہ حاضری دے کے دستک دیتا ہے، اور اما جی نے دروازے کے قریب آ کر کے پوچھا کہ من دکل بابا، دروازے پہ کون ہے، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ تو حضرات گرامی، یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا اپنا تعارف کرواتا ہے، اپنا نام بتاتا ہے. اور اما جی پوچھتی ہیں، اے آنے والے، کس طرح آنا ہو؟ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو کس لیے آیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کہنے لگا اما جی میں ایک سوال لے کے آیا ہوں، اس کا جواب چاہتا ہوں. تو حضرات، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کملی والے نبی کا خلق کیسا ہے، اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا ہے. اخلاق یہ الف کے زبر کے ساتھ اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق کا معنی ہوتا ہے اللہ کے نبی کی عادات، آپ کی اطوار، آپ کا کردار، آپ کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کا رہنا سہنا، آپ کا گھر کے اندر زندگی بسر کرنا، آپ کا لوگوں کے اندر زندگی گزارنا. یہ ساری چیزیں جو ہے اخلاقیات کے اندر آتی ہیں. اور جو گھر والی ہوتی ہے، جو بیوی ہوتی ہے، وہ بندے اپنا شوہر جو ہے اس کے اخلاق کے حوالے سے، عادات و اطوار کے حوالے سے وہ زیادہ گواہ ہوتی ہے، وہ زیادہ جانتی ہے. اس لیے آنے والے نے آ کر کے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے، کیونکہ آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لیل و نہار گزارے ہیں، آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غمی خوشی کے لمحات گزارے ہیں. اس لیے میں آپ سے یہ سوال آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں کہ آقا کائنات علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا، گھر کے اندر آپ کی عادات و اطوار کیسی تھی، آپ کا رویہ کیسا تھا. بڑا دیکھا ہے کہ جناب اسٹیج پہ تقریریں کرنے والا اور لوگوں کے اندر حاجی کہلانے والا، بڑا نیک پارسا کہلانے والا، بڑا متقی کہلانے والا، اگر گھر کی گواہی لی جائے، گھر کے حالات کو دیکھا جائے تو جناب بیوی آوازار، رشتہ دار آوازار، یہ ہمارا اخلاق ہے. اس لیے پوچھنے والے نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے بارے میں، خلق عظیم کے بارے میں مومنوں کی ماں سے پوچھا تو مومنوں کی ماں کہتی ہے تیرے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گی، پہلے مجھے یہ بتاؤ اتقرأ القرآن، کیا تم قرآن بھی پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟
تو وہ کہنے لگا اماں جی الحمدللہ میں ہر روز قرآن کی تلاوتیں کرتا ہوں، قرآن کو پڑھتا ہوں۔ تو حضرات گرامی پھر مومنوں کی ماں نے جواب ارشاد فرمایا، اماں جی فرماتی ہیں اے سوال کرنے والے مجھے یہ بتا، جب تو نے قرآن پڑھا ہے تو پھر میں تمہارے سوال کا جواب یہ دیتی ہوں کہ کانا کھولو کو ہل قرآن، جا قرآن کا جون سا مرضی سپارہ اٹھا کر کے پڑھ لے، جون سا مرضی رکوع پڑھ کر کے دیکھ لے، جون سا مرضی صفحہ پڑھ کر کے دیکھ لے، کانا کھولو کو ہل قرآن، سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ میرے نبی کے اخلاق سے بھرا ہوا۔ اللہ اپنا قرآن زمین پہ قلب اطہر پہ نازل کرتا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس قرآن پہ عمل کر کے لوگوں کو بتلایا کرتے تھے۔ اس لیے مومنوں کی ماں جو ہے وہ اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں بتاتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار پہ اگر کوئی شاہد ہے، اگر کوئی گواہ ہے تو وہ اللہ کا سارا قرآن ہے۔ جس نے اللہ کے نبی کا اخلاق پڑھنا ہو وہ قرآن پڑھ کر کے دیکھ لے، قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کے دیکھ لے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک کے اندر میرے بھائیو نبی کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، خلق عظیم کے تذکرے کر رہے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالی قسمیں اٹھا اٹھا کے فرما رہے ہیں، اگر نبی کی عمر کے بارے میں اللہ نے قسم اٹھائی فرمایا لَعَمْرُکَ، اے میرے محبوب مجھے تیری ساری عمر کی قسم ہے، لَعَمْرُکَ مجھے تیرے بچپنے کی قسم ہے، لَعَمْرُکَ مجھے تیری جوانی کی قسم ہے، لَعَمْرُکَ مجھے تیرے بڑھاپے کی قسم ہے۔ جب نبی کے اخلاق حسنہ کا اللہ نے تذکرہ کیا تو پھر قسمیں اٹھا اٹھا کے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے نون کی قسم ہے، مجھے قلم کی قسم ہے، مجھے قلم کی سیاہی کی قسم ہے، آپ اپنے رب کی نعمت و فضل کے ساتھ دیوانے نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمیں اٹھا اٹھا کے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اللہ نے رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کے اخلاق کو خلق عظیم کے ساتھ یاد فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیو آوازیں آتی اللہ تعالیٰ کا قرآن اعلان کر رہا ہے لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔
فرمایا اے میرے لاڈلے، اے ماہ تمام، اے در یتیم، اے ساری کائنات کے امام، اگر آپ تر شروع ہوتے، اگر آپ زبان کی سختی والے ہوتے، اگر آپ کی زبان کے اندر مٹھاس نہ ہوتی، اگر آپ اعلیٰ اخلاق والے نہ ہوتے، تو یہ کبھی بھی لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، بلال حبشے سے چل کے تیری غلامی نہ اختیار کرتا۔ اے میرے لاڈلے محبوب، اگر آپ زبان کے اچھے نہ ہوتے تو روم سے صہیب رومی چل کر کے غلامی اختیار نہ کرتا۔ اے میرے لاڈلے محبوب، اگر آپ خلق عظیم کے مالک نہ ہوتے تو یاد رکھ لیجئے، کوئی حبشے سے، کوئی فلاں شام سے، کوئی کسی علاقے سے چل کر کے تیری چاکری کے اندر اپنی زندگی بسر نہ کرتا۔ یہ سارے جو تمہارے ارد گرد نظر آ رہے ہیں، کوئی حبشے کا ہے، کوئی شام کا ہے، کوئی میرے بھائیو روم کا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، یہ سارا نتیجہ کس چیز کا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیونکہ آپ زبان کے بڑے میٹھے ہیں، آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ تو میرے بھائیو ذرا غور کیجئے نا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کے اندر آدم علیہ السلام کی انابت کو رکھ دیا، نوح علیہ السلام کی نجابت کو رکھ دیا، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر آ گیا، جناب جتنے بھی انبیاء آئے سارے محاسن جو ہیں اکٹھے کر کے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اندر جمع فرما دیے۔ اس لیے مومنوں کی ماں کو کہنا پڑا وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، میرے لاڈلے محبوب سرتاج کا سارے کا سارا قرآن اخلاق پہ مشتمل ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اس قرآن کے اندر جو ہے، اس قرآن میں نیک لوگوں کی خوبیاں ہیں، اس قرآن میں اچھے لوگوں کے اوصاف ہیں، لیکن اس قرآن کے اندر ساری خوبیاں جو ہیں عملی طور پہ اگر فٹ کر دی ہیں تو وہ اللہ کے پیارے محبوب کے اندر اللہ نے فٹ کر دی۔ اور میرے بھائی اگر نبی علیہ السلام کے کردار کا تذکرہ کیا ہو تو رب نے سونے نبی کی زندگی کی قسمیں اٹھائیں۔ اور میرے بھائیو اگر نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا تذکرہ کیا ہو، اللہ نے قرآن کے اندر قسمیں اٹھا اٹھا کے فرمایا، اگر میرے کملی والے کی نرمی کا اللہ نے تذکرہ کیا، آقا کی شفقت کا تذکرہ کیا، تو قرآن بولا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کملی والے کے پیار کا اللہ نے تذکرہ کیا تو قرآن بولتا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آج میرے بھائیو میں نے نبی کے اخلاق عالیہ کا تذکرہ کیوں شروع کیا ہے؟ اس لیے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر یار لوگوں نے جلسے کیے، یار لوگوں نے محفل مناد منعقد کی، یار لوگوں نے ایک دوسرے پہ فتوے کفر کے لگائے۔ ایک شخص کہتا ہے میں نبی کا بہت بڑا عاشق ہوں، باقی سارے گستاخ ہیں،
ہے، دوسرا اٹھتا ہے وہ کہتا میں تو جدی پشتی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا ٹھیکیدار ہوں، باقی سب نبی کے منکر ہے۔ نبی تو ایک مخصوص طبقے کا نبی ہے، اس لیے باقیوں کا نبی نہیں ہے۔ میرے بھائی آ جا، میں کفر کے فتوے نہیں لگاتا، میں کسی پہ اٹیک نہیں کرتا، میں زبان کسی کو گالیاں نہیں دیتی، بلکہ اللہ کے فضل سے میں رب کا قرآن پڑھ پڑھ کے، نبی کے فرامین پڑھ پڑھ کے، آیات و احادیث پڑھ پڑھ کے نبی کے اخلاق عالیہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، مہدی حسن کی آواز میں، نور جہاں کی آواز میں، گانوں کے ذریعے نہیں، اداکاروں کے ڈائلگوں کے ذریعے نہیں، اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹیج سے آواز آئے گی تو یا رب کے قرآن کی آئے گی یا نبی رحمت کے فرامین کی آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ مقدر اپنا اپنا ہے، یہ نصیبہ اپنا اپنا ہے۔ کوئی گالیاں دے کر کے، کفر کے فتوے لگا لگا کے لوگوں کو توڑتا ہے، کوئی آیتیں پڑھ پڑھ کے، حدیثیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو جوڑتا ہے، یہ فیصلہ ہم نے خود کر لینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آ جائیے نو اللہ کے پیارے پیغمبر کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتے کرتے، پوچھتے پوچھتے آقا سے سوال کر بیٹھی ہیں۔ آقا جی، جب سے آپ نے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا شروع کیا ہے، جب سے اللہ پاک کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا ہے، لوگ آپ پر سختیاں بھی کرتے آئے، لوگ آپ پر تکلیفیں بھی آپ کو دیتے آئے، لوگ آپ پر ظلم و ستم کرتے آئے، اونٹوں کی اوجریاں لا کر کے رکھتے نظر آئے، آپ پر لوگ تشدد کرتے نظر آئے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے نظر آئے۔ آقا جی، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ سب سے زیادہ زیادتی، سب سے زیادہ ظلم و ستم کن لوگوں نے کیا؟ آپ کو سب سے زیادہ پریشان کن لوگوں نے کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، عائشہ، مجھے لوگوں نے بڑا ستایا، بڑا پریشان کیا، لیکن جتنی تکلیف مجھے طائف والوں نے دی، اتنی تکلیف کسی نے نہیں دی۔ آؤ نا اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ لیجئے نا۔ آقا فرما رہے ہیں، جب میں نے طائف والے لوگوں کو یہ کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، ابھی میں نے قوم کے لوگوں کو، طائف کے لوگوں کو جا کر کے قولوا لا الہ الا اللہ کا منشور اور نظام پیش کیا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں اللہ کے بغیر، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے بغیر، لا الہ الا اللہ، کوئی اولاد دینے والا نہیں اللہ کے بغیر، کوئی بارشیں برسانے والا نہیں اللہ کے بغیر، کوئی صحت و تندرستی دینے والا نہیں اللہ کے بغیر، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں اللہ کے بغیر، کوئی ڈوبی ہوئی ترانے والا نہیں اللہ کے بغیر، کوئی بیڑیاں پار لگانے والا نہیں اللہ کے بغیر۔ جس وقت جدی پشتی ٹھاکر، میرے بھائیو، یہ لوگوں کو اللہ کے نبی نے جدی پشتی لوگوں کو یہ دعوت پیش کی، تو میرے بھائیو، وہ یہ توحید کا نغمہ، وہ یہ توحید کے لفظ برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے کیا کیا؟ نوجوان لڑکوں کو اکٹھا کر لیا، اور اکٹھا کر کے ان کی جولیوں کے اندر پتھر ڈلوا کر کے نبی رحمت کے پیچھے لگا دیا، اور کہا کہ جہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرے، لا الہ الا اللہ کی دعوت
دعوت دے، ان کو پتھر مارو، ان کو بیان نہ کرنے دو۔ حضرات گرامی مختصر یہ کہ ظالموں نے اتنا مارا کہ نبی کی وہ زلفیں لہولہان ہو گئیں جن کی قسمیں اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر واللیل اذا سجا۔ نبی کا وہ چہرہ زخمی زخمی جس چہرے کو اللہ کہتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلع۔ حضرات گرامی ذرا غور کیجئے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام پتھر مار رہے ہیں، بے ہوش ہو کے گر پڑے، پھر میرے بھائیو ظالم اٹھاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے پتھر مارتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آخر کار اللہ کے نبی علیہ السلام ایک باغ کے اندر پناہ لیتے ہیں، اور آپ کے ساتھ زید غلام آپ کے ساتھ ہے، اتنا زخمی ہو گئے ہیں کہ جناب خون رس رس کے قدموں کے اندر چلا گیا، جوتی کے اندر، اور جوتی جو ہے وہ خون سے جم جاتی ہے، جوتی اترتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب آپ کے غلام زید نے حالتیں دیکھی تو پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی جی ان کافروں کے حق میں بد دعا کر دیجئے نا۔ آقا کائنات علیہ السلام جی ان ظالموں نے آپ کو اتنا مارا، اتنا زخمی کیا، آپ ان کے حق میں تباہی کی بد دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق دیکھیے نا۔ آقا فرماتے ہیں نہیں نہیں زید، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے نبی زحمت بنا کے نہیں بھیجا، مجھے نبی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے بد دعائیں دینے والا نہیں بھیجا، مجھے دعائیں دینے والا بھیجا ہے۔ اگر یہ نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں ہے، ان کے اندر جو نسلیں نکلیں گی وہ سمجھ جائیں گی، وہ سمجھ لیں گی، اس لیے میں بد دعا نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کون سا رب کا مہمان ہے میرے بھائیو، کون سا طائف والوں کا مہمان ہے؟ کس مہمان کو ان ظالموں نے پتھر مارے ہیں؟ یہ کون کملی والا ہے؟ اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر۔ کون زخمی ہے؟ کن کی زلفیں زخمی ہیں؟ کن کا چہرہ مبارک زخمی ہے؟ کن کے قدموں کے اندر میرے بھائیو جوتا خون سے جم گیا ہے اور جوتا اترتا نہیں ہے؟ کون بے ہوش ہو کے گر پڑے ہیں؟ اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، ہو لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان پر، جو جا جا کے پیارا غاروں میں رویا، امت کی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے جاں ہماری، ہو جائے جاں ہماری قربان ان پر، ہو لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان پر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام میرے بھائیو طائف والوں نے کس مہمان کو پتھر مارے ہیں کہ جو رب کی توحید کا پیغام لے کر کے گئے ہیں؟ انہوں نے مہمان نوازیاں پھولوں سے نہیں کی، انہوں نے مہمان نوازیاں پروٹوکول سے نہیں کی، انہوں نے مہمان نوازیاں طائف والوں نے پتھر مار مار کے
کی ہیں؟ کون سا مہمان ہے اور جس کو کبھی مدینے والے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں؟ کون سا مہمان ہے اور جس کی مہاریں اور جس کی سواری کی مہاریں جبریل کو پکڑنے کا آرڈر ہوتا ہے؟ کون مہمان ہے کہ جن کو پتھر مارے گئے، جس کو ابو بکر نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا؟ کون مہمان ہے کہ جن کے ساتھ سارا جگ پیار کرے؟ ارے میں تو کہتا ہوں سارا جگ نہیں، جن کے ساتھ آسمانوں کا رب بھی پیار کرتا ہے۔ اس نبی کو طائف کے اندر لہو لہان کر دیا گیا، اور میرے کملی والے کا اخلاق بتلانا چاہتا ہوں۔ آج ہمیں کوئی تھوڑی سی تکلیف دے دے، ایک گالی نکال دے، ہم 2 گالیاں نکالتے ہیں، ہم 10 باتیں کرتے ہیں۔ کوئی تھوڑی سی تکلیف دے، ہم کہتے ہیں اس نے جانا کہاں ہے، بدلہ نہ لیا تو میں اپنے باپ کا نہیں ہوں۔ ہمارا اخلاق یہ ہے۔ نانا میرے بھائی، آؤ اللہ کے نبی کا اعلیٰ اخلاق دیکھو کہ جناب اتنا ظلم و ستم کیا، طائف والوں نے اتنا اللہ کے نبی علیہ السلام کو ستایا کہ آپ کہتے ہیں عائشہ زندگی کے اندر مجھے اور کسی نے اتنا نہیں ستایا جتنا طائف والوں نے ستایا۔ اور عرض کی ساتھی نے بد دعا کر دیجئے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اور زخمی زخمی چہرہ، زخمی زخمی سر مبارک، اور خون کے اندر لت پت پیر بھی ہیں، لیکن میرے آقا پھر بھی کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ سن کر رحمت عالم نے ہنس کر فرمایا میں دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، اور دعا مانگی۔ اور قتل کر دینے والوں معمولی باتوں پہ، اور دشمنیاں نسلوں تک نبانے والوں معمولی باتوں پہ، تھانوں کچہریوں کے اندر اور رش ڈالنے والوں لڑائیاں جھگڑے کر کے آؤ نا نبی کا اعلیٰ اخلاق کیا ہے، اور نبی کا میلاد یہ تعلیم دیتا ہے، اور نبی کی ولادت یہ تعلیم دیتی ہے، اور نبی کی بعثت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ گالی نکالے تو دعا دو، کوئی برا بلا کہے تو دعا دو۔ اور ہم امتی کیسے ہیں کہ ملائے مناد جلسے کریں سیرت النبی کے، اور میرے بھائیو جمعے پڑھائیں سیرت النبی کے، لیکن نبی کی سیرت پہ عمل نہ کریں۔ ہمارا امتی ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ آؤ نا اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اتنے پریشان ہیں اور کہتے ہیں دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے کر دے معاف ان کو۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمتی ربک بمجنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کون سے نبی کا اخلاق سننے ہے اور جد حسن تے رب بھی ناز کرے، اور جد حسن تے رب بھی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے، طٰہٰ یاسین مزمل دے
پالک بتے رب کولوں شان آیا کائنات دا کلا امام آیا او جدے حسن دی جگ تے تم پہ گئی او سب نبیاں دا سلطان آیا او ودے حوصلے کل کمزوراں دے او ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے او سونا دکھیاں نو او سونا دکھیاں نو او گل لان لان آیا کائنات دا کلا امام آیا اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون اے اللہ میری قوم بولی بالی ہے اللہ میری قوم کو میرے مقام کا مرتبے کا پتہ نہیں ہے اللہ ان کو علم ہی نہیں ہے اس لیے اللہ تو ان کو معاف کر دے اللہ کے پیارے پیغمبر کا خلق دیکھیں کہ وہ پتھر مارتے ہیں آپ جولیاں اٹھا اٹھا کے آپ دعائیں دے رہے ہیں اللہ دیکھ لے یہ کس طرح مجھے مارتے ہیں یہ اپنی جہالت کی وجہ سے مجھے مار رہے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے مجھے تکلیفیں دے رہے ہیں اللہ اگر تو ہدایت دے دے تو یہ مجھے ہاتھوں پہ اٹھا لے اور کہنے والا کہتا ہے وہ پتھر کھا کے بھی وہ پتھر کھا کھا کے دعا مانگتے ہیں اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ پاک نے اس قرآن پاک کے اندر نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرما دیا آؤ نا حدیث مصطفیٰ اٹھا کر کے دیکھئے نا اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مسجد نبوی کے ایک کونے کے اندر جا کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے آج تو ہماری مسجدوں کے اندر ویسے ہی کوئی نماز پڑھنے کے لیے نیا بندہ آ جائے تو ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ کوئی دوسری مخلوق آ گئی ہے وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں یہ اخلاق نہیں اخلاق یہ ہے کہ کوئی آپ سے دور جائے آپ اس کو قریب کریں کوئی آپ کو برا بلا کہے آپ اس کو اچھے طریقے سے بولیں یہ اخلاق ہے تو میرے بھائی دیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی اور صحابہ کی نظر پڑ گئی دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے روکنے کے لیے مارنے کے لیے اس کو منع کرنے کے لیے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اللہ کے پاک گھر کے اندر پیشاب کر رہے ہو گندگی پھیلا رہے ہو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ نے دیکھا کہ صحابہ اس کی طرف بڑے ہیں اور جناب اس کو کہیں برا بلا نہ کہہ دے اس کو کہیں سخت الفاظ نہ کہہ دے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا ٹھہر جاؤ صحابیوں رک جاؤ اس کو کچھ نہ کو چھوڑ دو اس کو پیشاب کر لینے دو اللہ کے نبی جی یہ ناپاک کام کر رہا ہے پاک مسجد کے اندر فرمایا کوئی بات نہیں اب اس کو درمیان میں اٹھاؤ گے دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کس قدر رحمت کائنات ہیں اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں کہا غیر مسلم ہے کہا اگر اس کو درمیان میں اٹھا دیا تو یہ پیشاب روکے گا بیمار نہ پڑ جائے اس لیے اس کو پیشاب کر لینے دو فارغ ہو لینے دو اور اس کو کچھ نہ کہنا اس کو میرے پاس لے کے آ اب اس نے پیشاب آرام سے کیا اور جناب
اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو بڑے پیار سے میٹھے انداز میں کہا ساتھی ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ قریب آیا، آپ نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا، اس کی کمر پہ پیار سے محبت سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اور کہا اللہ کے بندے تجھے پتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ہم عبادت کرتے ہیں، ایسے کام یہاں نہیں کیے جاتے، تو تمہیں اگر پیشاب کرنا تھا تو کسی اور جگہ پہ دور جگہ پہ جا کے باہر نکل کے کر لیتے، یہاں پہ تم نے اس طرح کام کیا ہے، آگے سے یہ کام نہ کرنا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر مسکرا کے آرام سے اخلاق سے اچھے طریقے سے اس کو سمجھاتے۔ تو حضرات گرامی، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب اس کو پیار سے سمجھایا، ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، سزا نہیں دی، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، تو اسی وقت وہ غیر مسلم جو ہے آپ کے خلق عظیم سے متاثر ہو کے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اعلیٰ اخلاق ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائی، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اکٹھے ہو کر کے یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ایک مشورہ کرتے ہیں، اور زماد حکیم بہت بڑا حکیم ہے، اور اس کو کہتے ہیں زماد تمہارے نسخے بڑے کامیاب ہیں، مریض بڑے تم شفا یاب کرتے ہو، آج ایک مریض اس کا علاج کر کے آؤ۔ کہتا ہے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ایسے کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ان کا باپ فوت ہو گیا ہے اور جناب یتیم ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اللہ کی توحید کی، ہمارے معبودوں کی مخالفتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ لات کچھ نہیں کر سکتا، عزا منات کچھ نہیں کر سکتا، یہ حبل یہ ثالث کچھ نہیں کر سکتا، یہ صرف عرش کا رب رحمان جو ہے وہ سارے کام کرتا ہے، یہ عجیب سی باتیں کرتا ہے، ہم نے اس سے پہلے کبھی ایسی باتیں نہیں سنی، ہمارے باپ داتا بتوں کے آگے جو ہے وہ جھکتے آئے ہیں اور سجدے کرتے آئے ہیں، لیکن یہ نئی باتیں کہہ رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو، نعوذ باللہ۔ اس لیے اس کے دماغ کا علاج کر کے آؤ، اے زماد جاؤ۔ زماد کہتا ہے یہ بھی کوئی مشکل ہے، میں جاتا ہوں۔ اب زماد حکیم بہت بڑا حکیم ہے، اور جناب یہ علاج کرنے کے لیے جا رہا ہے کس کا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا۔ جا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے، اور کہتا ہے جی میں آپ کے پاس آپ کا علاج کرنے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے کس نے بتایا کہ میں بیمار ہوں؟ کہا آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ اس طرح کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر ایسے کر، تو میرا علاج بعد میں کر لینا بے شک، لیکن پہلے میری وہ باتیں سن لے جو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جنہوں نے تجھے میرا علاج کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ کہا ہاں سنا دو، اپنی بات سنا دیں، کوئی بات نہیں، حکیم کے آگے ہر بات واضح ہونی چاہیے پھر علاج ہوگا۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام امام کائنات، کیونکہ وہ عربی دان تھا، عربی زبان سمجھنے والا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پڑھتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی
अल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। हजरत गिरामी हदीस पाक के अंदर मौजूद है, जब अल्लाह के नबी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचते हैं, जमाद कहता है अल्लाह के नबी जी बस कीजिए, एक दफा मुझे फिर ये अरबी का खुतबा पढ़ करके सुनाइए। इसके अंदर तस्वीरें बड़ी हैं, इसके अंदर जो है वो इनकलाब बड़ा है, इसलिए मेहरबानी करके दोबारा सुना दीजिए। आपकी मिन्नतें करता हूं, एक बार मुझे और पढ़ करके सुना दीजिए। मेरे दिल की तारें छिड़ गई हैं, मुझे अल्लाह की सिफात का अब पता चला है। मुझे अब पता चला कि आप जो दावत पेश करते हैं, एक बार और पढ़ के सुना दीजिए। अल्लाह के नबी सलाम ने फिर पढ़ के सुनाया। इधर खुतबा खत्म किया, उधर जमात की आंखों से आंसू जारी हैं, और इधर अल्लाह के नबी पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। और इधर जमात भी पढ़ना शुरू कर देता है। जमात पढ़ के मुसलमान हो जाता है। इन्ना का लाला खोलो के नजीम, अल्लाह के नबी जी आप खुल के अजीम के मालिक हैं। हजरत गिरामी आका कायनात अलैहिस्सलाम हदीस पाक के अंदर आता है कि एक यहूदी से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कर्जा लिया, और अभी वक्त टाइम नहीं आया, वादा नहीं आया। वो यहूदी जो है वादे से पहले ही आकर के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कहता है कि मेरा कर्ज मुझे वापस कर दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं भाई अभी तुम्हारा वादा नहीं आया, जब वादा आएगा मैं तुझे कर्ज दे दूंगा। इसमें परेशानी क्या है? वो सख्ती करता है, इतनी सख्ती करता है कि कपड़ा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के गले के अंदर डाल लेता है और बल चढ़ाने शुरू कर देता है, और कहता है मैं अपना कर्जा लेके जाऊंगा, मैंने जो कर्जा दिया था वो ले करके जाऊंगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की नजर पड़ गई, दौड़ते हुए आए और आकर के जो है उसको कहने लगे ऐ यहूदी तू अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बेअदबी करता है। अल्लाह के नबी जी मुझे हुक्म दीजिए कि मैं इसकी गर्दन को तन से जुदा कर दूं। सख्त अल्फाज बोलते हैं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर का आला अखलाक देखें आप, बजाय उस यहूदी के कि इस यहूदी को पकड़ो, इसको मारो, इसको बुरा भला कहो, इससे बदला लो, नहीं, अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उल्टा हजरत उमर को कहा उमर तुझे इस तरह सख्त अल्फाज उसके साथ नहीं बोलने चाहिए थे, बल्कि तुझे सिर्फ मुझे ये कहना चाहिए था कि अल्लाह के नबी जी अगर आप उसका कर्जा वापस दे दें तो अच्छी बात है, आप वक्त से पहले उसका कर्ज दे दे, तुमने उल्टा उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो मेरे भाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ये आला अखलाक देख के वो यहूदी कहता है आका मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान कर दीजिए। क्यों कि मैंने तौरात के अंदर ये पढ़ा था एक नबी आएगा, आखिरी नबी, उसकी सिफात में से एक सिफती ये भी होगी कि जितना तुम उसके साथ सख्ती करोगे वो उतना नरम होता जाएगा, जितना सख्ती करोगे उतना नरम होता जाएगा। इसलिए मैंने वो अल्फाज पढ़े थे और आज मैं उनको आजमाने के लिए वादे से पहले आके आप पे सख्ती कर रहा था और आप नरम थे, इसलिए अल्लाह के नबी जी मुझे कलमा पढ़ा दीजिए क्योंकि आप अल्लाह के वाकई सच्चे नबी। नून वल कलमी व मा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। और हजरत गिरामी अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह जो है अपने जानी दुश्मनों को माफ कर दिया। मेरे भाई ये किस चीज का नतीजा है कि ये अल्लाह के प्यारे पैगंबर के आला अखलाक का नतीजा है, खुल के अजीम का नतीजा है। तो इसलिए आइए
بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج امت مسلمہ جو انتشار کا، جو بے راہ روی کا، آج جو ہم لڑائی جھگڑوں کی نظر ہو چکے ہیں، آئیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیار اور محبت والی فضا قائم ہو جائے تو پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے خلق عظیم کا مطالعہ کیجئے، خلق عظیم کو پڑھیے، خلق عظیم کو مشعل راہ بنا لیجئے۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، او لوگو تم میں سے سب سے زیادہ ایمان کے لحاظ سے وہ مومن ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان المرء یدرکا، کہ آقا کائنات نے فرمایا ایک بندہ مومن جو ہے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ایک اس بندے کے برابر درجہ حاصل کر لیتے ہیں جو بندہ روزہ رکھتا ہے گرمیوں کے اندر، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ جو روزہ نہیں رکھتا، بھوک پیاس برداشت نہیں کرتا، لیکن اس کی زبان میٹھی ہے، اس کی زبان اچھی ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، تو وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ایک ساری رات کے قیام کرنے والے کے برابر اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر درجہ حاصل کر لیتا۔ اس لیے میرے بھائیو، آؤ کوشش کیجئے کہ جذبات کے روب کے اندر بہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہ کیا کرو، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے نہ لگایا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ناراضگی نہ کیا کرو۔ آج امت مسلمہ کی حالت یہ ہے، آج خطبہ جمعہ سننے کے لیے آنے والوں، مدینے والے کے غلاموں، آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ باپ کے ساتھ بیٹا ناراض ہے، ماں کے ساتھ بیٹا ناراض ہے، ماں کے ساتھ جو ہے اولاد ناراض ہے، اس لیے ہمسائے سے ہمسایہ تنگ ہے، بیوی شوہر سے تنگ ہے، بھائی بھائی سے تنگ ہے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا اخلاق اچھا نہیں رہا، آج خلق عظیم کے مالک اس نبی کے امتی کہلانے والے آج دوسری طرف نکل گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کو اپنانے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔